بابا حضور نے ایک دفعہ فرمایا مجھے کہ جو چیز کسی کو پسند آ جائے وہ اس کو دے دیا کرو۔ ایک دفعہ میں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ انگوٹھی جو ہے نا یہ آپ کی مجھے بہت پسند ہے۔ تو میں بابا حضور وہ انگوٹھی مجھے بھی بہت پسند ہے، تو میں اس وقت بابا حضور کا حکم بھول گیا۔ میں واپس سے آ رہا تھا تو موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، پیچھے سے ایک ویگن نے مجھے ہٹ کیا، میں وہ زمین پہ گرا، میرا ہاتھ چھپ گیا۔ اور وہ انگوٹھی جو تھی وہ گم ہو گئی۔ لیکن یہ حکم بابا حضور کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تھا، یہ سب لوگوں کے لیے یہ بات نہیں۔ بیٹا آپ کے سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ۔ تلاوت کلام کا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بابا حضور نے اپنے مرشد کے متعلق فرمایا تھا کہ علی کا در اور میرا سر۔ میں اس کو ذرا تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اس طرح کہتا ہوں کہ واصف کا در اور میرا سر قلم ہے۔ یہ وضاحت جو ہے وہ کرنی بہت ضروری تھی کسی کو، تاکہ میرے متعلق کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی نہ ہو جائے۔ نام اپنا بتا رہے ہیں۔ میرا نام متبسم۔ متبسم، بڑا پیارا نام ہے۔ متبسم یہ مسکراہٹ والی بات ہے، بتا دو۔ انہوں نے ایک نعت لکھی ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پہ آپ کے نام سے نہ پھر اگر وہ ہے۔ ہاں 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 یہ پڑھنی ہے طرز کے ساتھ۔ ہاں ہاں رانی کا مدعا چہرہ رانی کا
خدا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ سرمگی چشم آیا مازاد سرمگی چشم آیا مازاد زلف واللیل والضحا چہرہ زلف واللیل والضحا چہرہ عالم خواب میں حقیقت ہے عالم خواب میں حقیقت ہے عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ یہ ہے تفسیر احسن تقویم یہ ہے تفسیر احسن تقویم ابتدا چہرہ ارتحا چہرہ ابتدا چہرہ ارتحا چہرہ اور مرنے والوں کی آخری خواہش مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا
چہرہ میرے آقا مجھے دکھا چہرہ ریگزار حیات میں واصف ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ باغ فردوس کی ہوا چہرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لطف آ گیا. اللہ حضور کی نعت بابا حضور کا دربار ہے. یہ میاں کی خوش قسمتی ان کی آواز. اور یہ جو آخری شعر ہے نا باغ فردوس کی ہوا، اس کا لطف یہ ہے کہ بابا حضور کی جہاں رہائش تھی گلشن راہ، تو وہ جو کالونی تھی محلہ تھا اس کا نام تھا فردوس کالونی. اور بڑا لطف ہے یہ جو کا حسن جو ہے وہ بیان سے تو باہر ہے. اور ایک دو باتیں کہ اس کے پس منظر میں قرآن پاک کی آیات ہے یا احادیث مبارکہ. یعنی کہ تمام نعت جو ہے قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے سجی ہوئی نعت. ساری جو ہے اس کے مصروں کی تشریح کرنا تو ممکن نہیں ہے. صرف ایک بات یعنی کہ نمونے کے طور پہ وہ جو ہے کہ عالم خواب میں حقیقی خواب کا چہرہ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے جیتے جاگتے دیکھا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہر شعر جو ہے اس کے اندر قرآن اور حدیث سے بعد کوئی ایک مشرا. پہلے یہ جو شعر ہے اس میں یہی چہرہ اور نشان ہے رضی اللہ یہ بھی عزیز پاک نے انہوں نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے آپ کو دیکھا. اس میں ہر شعر ہی جو ہے وہ جی جی کوئی نہ کوئی حدیث اور کوئی نہ کوئی قرآن. اس میں وہ دس سے صورت راب صورت اس کو بھی واضح کیا. یہ جو ہے یہ پیر میرے شاہ اللہ جانا جو نعت ہے وہ شورہ آفاق میں میں نے ذاتی طور پہ نعتیہ کلام بہت سا سنا ہے.
کوئی چھوٹی بڑی نعت نہیں ہوتی، بابا حضور میں سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یہ ذاتی پسند کی بات ہے۔ تو میں نے فارسی، پنجابی، سرائکی، اردو نعتیں سنی ہیں، لیکن جو کیفیت اس نعت میں آج سے مترا دی ودی دیا، یہ جو کیفیت اس نعت میں ہے وہ مجھے ذاتی طور پہ کسی اور نعت میں نظر نہیں آئی، یہ محسوس نہیں ہوئی۔ اور اس کا جو آخری شعر ہے وہ تو حد ہے، کمال ہے، ایسا شعر جو ایسا شعر ہے اس کا ہر مصرع اس نعت کا بہت اعلیٰ ہے۔ اور اس نعت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ بابا حضور نے اپنی اس نعت جو شب چراغ جہاں پہ یہ نعت لکھی ہے، جہاں سے یہ نعت نقل کی گئی، وہاں پہ یہ حضرت میرے علی شاہ صاحب کی نعتوں نے سب اوپر لکھا، پھر وہ جو آخری آخری شعر ہے، کتنے میرے پیچھے جا ہاتھ جب میں اس کا کمال یہ ہے بہت کچھ کہہ بھی دیا اور ادب کا یہ دائرہ ہے کہ اسے کہا کہ یہ میں نے کہہ تو دیا لیکن یہ گستاخی ہے، گستاخی بھی کہہ دیا اور کہہ بھی دیا۔ تو یہ کیا لڑیاں کا جو لفظ ہے جی 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 مناسب لگتا ہے اس جگہ کے اوپر؟ اس جگہ پہ پیر میر علی شاہ صاحب کہیں تو مناسب ہے، ہم کہیں تو غلط ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب بات کہہ دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ گستاخی ہے۔ جو آپ کے دل میں شک پیدا ہوا ہے نا، ان کو پہلے مصرے میں انہوں نے جواب دے دیا، پہلے مصرے میں کہہ دیا کہ یہ گستاخی ہے۔ اور یہ اس کا آپ کے سوال کا جواب تو انہوں نے خود ہی دے دیا کہ یہ کہنا گستاخی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اس عاشق کا کمال ہے، عشق کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کا کیا اس میں گرامی شفقت ہے، پورا شفقت فرید شفقت فرید کہاں سے تشریف لائے؟ ٹرنر روڈ پر بہت سی باتیں ہیں جو اگر ایک مجذوب کہہ دے تو صحیح ہے، اور لیکن اگر ہوش قائمی ہوش آواز کہے تو وہ غلط ہے۔ بہت سی باتیں جو اقبال کے بہت سے شعر ہیں، اقبال کہے تو صحیح ہے، کوئی اور عام شاعر کہے تو لوگ اس کی گردن اڑا۔ مجذوب کو مدینے کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے؟
جس کو مجذوب کو مدینے کے اندر جی مجوب کو دیکھیں وہ ایسی بارگاہ ہے کہ ہم اس کے متعلق کوئی حکم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ وہاں صرف آپ سرکار کی مرضی چلتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہاں پہ فلاں بندے کو اجازت نہیں ہے تو یہ بیعت بھی ہے، آپ جسے چاہیں اجازت دیں، موجود کو بھی چاہیں تو اجازت دیں۔ بابا ضرور نے فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ تو آپ پہ فدا کی زیارت کرنے کا فارمولہ بیان کرنا جو ہے یہ بیعت بھی ہے کہ آپ سرکار کی شان یہ ہے کہ یہ بات کسی فارمولے میں نہیں آ، اس بات کو کسی فارمولے میں لانا بیعت بھی ہے۔ یہ اول و آخر آپ سرکار کی غیر مشروط مرضی مبارک ہے، جس کو چاہے دیدار کرا دے، جس کو چاہے نہ کرے۔ ہم اس کی صرف یہ راز کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری خواہش پہ نہیں ہے، یہ ان کی خواہش پہ ہے، یہ ہمارے چاہنے والے کی بات نہیں، یہ ان کے چاہنے کی۔ اور یہ اتنی آپ کی یہ شان بلند ہے، آپ کی مرضی کی شان جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ بہت سے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جن کو آپ سرکار کی ہماری نظر میں تو وہ غیر مسلم ہیں، لیکن ان کو آپ سرکار کی ضرورت ہوئی ہے، تو یہ آپ کی شان ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی سے ہم سے زیادہ کوئی محبت نہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جن کو مولا علی کی ضرورت نہیں، لیکن جو یہ دعویٰ نہیں کرتے ان کو ہوئی ہے۔ تو یہ دربار ایسے دربار ہے کہ یہاں یہ دعویٰ کرنا کہ جی ہم سب سے بڑے عاشق ہیں، یہ بیت صرف عشق کا دعویٰ کرنا بھی جو ہے یہ بھی تقریباً
بے ادبی نہیں ہے تو بڑی جرت کا کام ہے. ادب یہ ہے کہ بندہ اس جرت کا اظہار بھی نہ کرے، مطلب عشق کرے لیکن اس کا دعویٰ نہ کرے. کیونکہ عشق کی پھر آزمائش بھی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے درویش جو تھے وہ اس لفظ سے ڈرتے رہے. واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے. مرن دی ہمت نہیں جے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. یا اب پھر مجھے سے یاد نہیں رہتی، یا یہ ہے کہ جے مرن دی ہمت نہیں اس بستی وچ پیر نہ رکھ. اسی بات کو بار بار کہا گیا ہے کہ یہ رستہ جو ہے یہ سب لوگوں کے لیے جو مسلمان کے لیے صرف کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، یہ کافی ہے. اور وہ اس کی بخشش کے لیے یہ کلمہ طیبہ کافی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف کلمہ طیبہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے. باقی عشق جو ہے نا یہ ہر مسلمان پہ اس طرح سے واجب نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی بھی مسلم دنیا کا مسلمان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے اس بات کا. میری ملاقات خوش قسمتی سے ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جن کے والد گرامی قاضی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے پڑوسی تھے. اور علم الدین شہید علیہ رحمہ کے اہل خانہ تو وہ گھر چھوڑ چکے ہیں، لیکن جن بزرگ سے میری ملاقات ہوئی ان کا گھر اب بھی اسی جگہ محلہ چابک سوارا، جنہوں نے غازی علم الدین شہید کی وہ پڑھی ہے تفسیر، تو اس کا محلے کا نام تھا محلہ چابک. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ
وہ ان کا سارا خاندان اس وقت بھی اہل حدیث تھا، ابھی بھی ہے۔ اچھا تو یہ سوچنا کہ کوئی عشق رسول میں ہم سے کم ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی مشہور اس سے خالی ہے، یہ جو اگر کوئی کہے کہ وہ خالی ہے تو ایسا غلط ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے کون پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی سچے درویش آئے انہوں نے سب مسلمانوں سے بلا تفریق محبت کی۔ کوئی درویش ایسا نہیں ہے جس نے کہا کہ میں کسی خاص فرقے سے محبت کرتا ہوں، باقی سے کوئی ایسا درویش، سچا درویش کوئی ایسا نہیں۔ کیونکہ انہیں ان کی نگاہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے کوئی جو ہے نا درخت پیدا ہو سکتا ہے۔ جب واقع طائف کے لوگوں سے مسلمان پیدا ہو سکتے ہیں، ہاں جی، تو اہل حدیث میں عاشق رسول ہونے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلکہ علی بھائی میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں محفل میں گئے، میلاد کی محفل میں کروائی تھی اہل حدیثوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ محفل میں جب میں نے نعتیں سنی نا، تو آپ لوگ کیا عشق رسول بیان کرتے ہو جو انہوں نے بیان کی۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار آپ، ہم تو سوچیں گے نعتیں نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ میلاد نہیں کرتے ہیں، بڑی محبت ہے، ہر جگہ پہ تو اس کے عاشق موجود ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمارے علماء کرام کی بدقسمتی ہے، تنگ نظری ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر، ہر فرقے کے متعلق ایسی باتیں مشہور کرتی ہیں، جب آپ اس فرقے میں جا کے دیکھیں تو وہ بات تو ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسا۔ تو اہل تشیع کے متعلق بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں جو آپ جب ان کے اندر جا کے دیکھیں تو وہ باتیں تو دور دور تک نہیں۔ تو ایسے ہی وہ دوسرے فرقوں، ہر عالم نے یہ کمال کیا کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اور امت رسول میں تفرقہ ڈالا۔ لطف والی بات ہے نا، لیکن وہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ عام طور پر ہماری محفل میں یہ ہوتا ہے، پہلے محفل ختم ہوتی ہے پھر لنگر ہوتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے پہلے لنگر کھلایا سب کو، اچھا، لنگر کھلانے کے بعد لوگ بیٹھ گئے کہ اب محفل جو ہے نا ہمیں اٹینڈ کرنی ہے، اور پوری رات محفل چلی، 2-2:30 بجے تک وہ محفل چلی، اور وہاں پہ نعتیں اور وہ بیان اور نعتیں، اور کہتے کمال جو ہے کہتے پھر ہمارے تو کچھ لوگوں کی محبت جو لنگر سے ہوتی ہے، ابھی جنہیں کھانا پہلے کھا کے چلے گئے۔ بالکل ایسا کہتے ہیں، وہ تو پھر وہ جو خالص بندے تو وہی ہے جو بعد میں بیٹھے ہوئے جو ذکر سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ میرے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو خطبہ دیا جاتا ہے جمعے کا، وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے تاکہ سب نمازی سنیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک ایسی مسجد کو جانتا ہوں کہ جہاں جو خطبہ جو خاص طور پہ اردو کا خطبہ وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، اچھا، اور کہتے ہیں کہ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ رش اس مسجد میں، یہ نہیں کہ لوگ نماز پڑھ کے تو غائب ہو جائیں کہ خطبہ کس نے کون سنا، اتنا لمبا خطبہ اردو کا، اردو کا خطبہ سننا جو ہے نا وہ واجب وہ نہیں واجب ہے، نہیں ہے، اور وہ صرف عربی کا خطبہ، اور وہ بھی بڑا مختصر، مختصر ہوتا ہے۔ تو اردو کے خطبے تو 2-2 گھنٹے کے ہوتے تھے، اور آپس کی بات ہے کہ وہ خطبے کے دوران ہی چندے کی اپیل ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔
صحیح ہے. اور اصل موضوع تو وہی ہوتا ہے. جی اصل چیز تو وہی ہوتی ہے. وہ بھی اچھا ہے. تو وہ مسجد انہوں نے بتایا کہ آخر کا جیسے منیر نے بات کیا نا کہ لنگر پہلے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو بیٹھے وہ خالص نیت کے ساتھ بیٹھے. بڑی پیاری بات. سبحان اللہ بڑا لطف ہے. اس لیے نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ کوئی خاص ٹیگ نہ لگے. جی جی بابا جو مساجد میں کہ آپ کا ایک فرمان ہے کہ تم 40 مختلف مسجدوں میں پڑھو تو تمہیں اپنے دین سے نفرت ہوگی. بڑی گہری بات ہے. اب وہ بات یہ وہی بات ہے جو شروع میں ہوئی ہے کہ یہ کلندر کہے تو مطلب ٹھیک ہے. عام مدہ کہے تو لوگ اس پہ اس بات پہ بھی فتویٰ لگا. ہاں جی کسی نے میں آج ہی دیکھ رہا تھا اجلاس قاضی صاحب سے نا کسی نے سوال آیا ہوا تھا کہ کلندر کون ہوتا ہے. جی جی انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جب صوفی جو ہے نا اپنے ہائیسٹ رینک پر چلا جاتا ہے نا جی جی پھر وہ کلندر ہو جاتا ہے. بالکل. اور ویسی سلسلہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ ان کو فرماؤ ان سے ڈائریکٹ فیض ملے. اور یہ سلسلہ جو ہوتا ہے بڑا ریئر ہے. اور ان کو ملا ہوتا ہے عام طور پہ وہ خاموشی رہتے ہیں. اور لندری سلسلہ وہ ہے سلاسل تو سارے صحیح ہیں. پاکستان میں 4 مشہور سلاسل ہیں. بلکہ 4 تو مشہور ہیں. اس کے مشہور کے علاوہ بھی سلاسل ہیں اور وہ سارے درست ہیں. لیکن یہاں پہ صرف میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو سلسلہ ریئر ہے وہ ایک ویسی سلسلہ بہت کم ہے. اور دوسرا کلندری سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے ڈائریکٹ مولانا سے ہے. تو یہ بھی سلسلہ بہت ریئر سلسلہ ماشاء اللہ. منی بھائی کے سلسلوں کے علاوہ کلندری سلسلے سے بھی بہت ہے. یہ اور بہت ہی کامیاب سلسلہ. تمام اسلامی ممالک میں کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی سلسلہ موجود نہ ہو. ہر سلسلے موجود ہے مختلف ناموں سے. روس کی جو مسلمان ریاستیں ہیں وہاں بھی سلاسل موجود ہیں. وہ مسلمان یعنی کہ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. جو ملک میں مسلمان ہیں ظاہر ہے کہ وہ صوفیہ کرام کے اولیاء کے ویسے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے تو یہ تو بڑی سمجھنا بڑی آسان سی بات ہے. ہر اسلامی ملک میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور موجود ہے.
الجزائر کا کیپٹل کیا ہے؟ طرابلس الجزائر کس کا الجزائر کا کیپٹل کارل بنا الجزائر ہی ہے۔ کس کا سرچ کر یوٹیوب سے بھی آ جائے گا۔ ہاں ہاں صحیح الجیریا وہاں ذرا دیکھیں کون سا بتا کس جگہ کون سی آپ آگے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہیں۔ موبائل فون کا نہیں وہ برائے مہربانی موبائل فون نہ دیکھیں، بس جن کو کہا گیا ہے صرف وہ آگے آ جائیں بیٹا۔ لینگویج کوئی اور ہی لکھی ہے، اس میں ہے صحیح لیکن ڈوم ہے موسٹ وغیرہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ڈوم تھے سلور ڈوم، لارج سلور ڈوم، ڈوم کہتے ہیں انگریزی میں دربار، جی لارج سلور ڈوم۔ تو وہاں بھی میرے ایک بھائی ہیں وہ وہاں گئے ہیں، وہ وہاں دربار انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں میں دربار پہ آتی تھی، وہاں بھی دربار ڈوم کہتے ہیں گنبد کو۔ یہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں بنا اور اس کے بعد دربار اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا پاپولر ہوا ڈیزائن ڈوم کا کہ اگر آپ انگریزوں کی بنائی ہوئی پرانی عمارتیں دیکھیں لاہور میں بھی دیکھیں تو ان کے اوپر بھی گنبد ہے اتنا اس زمانے میں اتنا پاپولر وہ بھی دیکھ ہیں پرانی عمارتیں انہوں نے بھی وہ گنبد بھی یہاں کچھ فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے ایف ایس سی میں فزکس پڑھی ہوں جی آپ نے پڑھی ہو تو
ایسی کوئی بات پڑھی آپ نے کہ سب سے زیادہ ماس جو ہے وہ سرکل کے اندر آ سکتا ہے؟ جی جی پڑھیے جی جی سنی ہے سب سے زیادہ اگر آپ نے کوئی ایسی عمارت بنانی ہے ڈیزائن کرنی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھ سکیں تو آپ کے پاس جو چوائس ہے نا یا تو آپ اس کو چوکور بنا دیں یا ٹرائنگل بنا دیں یا کوئی اور شیپ بنا دیں تو یہ فزکس کا اصول ہے سب سے زیادہ گنجائش جو ہوگی وہ گنبد کے نیچے ہوگی تو یعنی کہ سرکل کے اندر سب سے زیادہ گنجائش ہوگی کیوں جناب ایسے اس کے بعد بازار میں ٹرائنگل ہے بیٹا آپ آ گیا میرے پاس آئے بابا جو نے مساجد کے جو نئے ڈیزائن آئے ان کو ناپسند فرمایا یعنی کہ گنبد اور مینار اس سے ہٹ کے اگر کوئی ڈیزائن ہے تو بابا وہ اصل سے چیز ہٹ جائے مذہب جو ہے وہ ماضی سے قریب ترین رہنے کا نام اور سائنس جو ہے وہ مستقبل سے قریب ترین رہنے کا نام آپ ماضی سے جتنے اصل سے جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی آپ کا دین صحیح ہے مسجد بھی جو ہے نا جو اصل ڈیزائن کے مطابق ہو اتنی جتنی ہوگی اتنی صحیح وہی اسی ضمن میں بابا حضور کا بھی ایک فرمان ہے مسجد کے حوالے سے جی اس پہ بھی ذرا آپ داد فرما دیں جی ذرا ان بلند آواز سے ریکارڈ ہے بابا حضور اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں لاؤڈ اسپیکر نے جی اس پہ بات ہو چکی ہے ہاں پہلے پہلے ایک محفل میں اس پہ بات ہو چکی ہے مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں یہ منیب ہے ان کا پراپرٹی ڈیلنگ شیڈ تو ان سے پوچھ لیں آپ کوئی بھی اسکیم نئی بنتی ہے نا اس میں 2 پلاٹ ہوتے ہیں جن کی قیمت گر جاتی ہے ایک پلاٹ وہ ہوتا ہے جو قبرستان کے قریب ہوتا ہے دوسرا پلاٹ وہ ہوتا ہے جو مسجد کے قریب ایک ایسی بات اور اس کی کیا وجہ ہے لاؤڈ اسپیکر نہیں قبرستان سے تو لوگ ڈرتے ہیں اس وجہ سے وہ پلاٹ کی قیمت گر جاتی ہے قبر سے ہر بندہ ڈرتا ہے اس لیے وہ قیمت گر جاتی ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے بھی ہر بندہ ڈرتا ہے اس کی قیمت وجہ مختلف ہے مرنے سے انسان ڈرتا ہے اس لیے وہ قبرستان کا کی طرف رخ کرنے سے ہی ڈرتا ہے وہ کہتے ہیں جی پارک کے پاس مجھے کوئی پلاٹ میں بالکل پارک کے سامنے ہوں کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے یہ صرف درویش ہوتا ہے جو قبر سے نہیں ڈرتا باقی جو دنیا دار ہے
کو سب سے زیادہ ڈر جو ہے قبر سے لگتا ہے، اور اب یہ بات چلی ہے تو پھر اور درویش جو ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ محبت قبر سے ہوتی ہے۔ عام اجتماع میں اگر آپ یہ کہہ دیں فکرہ، فوری طور پہ کون کون بنتا ہے جو جنت میں اسی لمحے جانے کو تیار ہے، تو کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا، حالانکہ جنت کی بات ہے یہ تو عام جو یہ صرف درویش ہوتا ہے جو یہ بیٹا یہاں رکھ دے، پھر یہ گفتگو کے بعد تقسیم کر دیں باہر، بیٹا وہ باہر تقسیم کر دیں، باقی لوگ بھی تقسیم کریں، باقی ادھر ہے۔ لیکن درویشوں کی جو قبریں ہیں جی ان سے دنیا کا کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ہاں وہ درویش کی قبر جو ہے وہ اور ہے، ہاں عام قبریں عام قبریں اور ہیں، تو اسی لیے درویش کو اپنی قبر سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں تو میرا اللہ۔ اچھا بس آپ جب شادی پہ جا رہے ہیں تو فکرہ سنتے ہیں، درویش کی جو موت ہوتی ہے نا وہ اس کی شادی ہوتی ہے، یہ اسے موت سے ڈر بڑا خوش ہوتا ہے اپنی شادی، جتنا بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے نا درویش اپنی موت پہ اتنا ہوتا ہے۔